سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے، نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں، رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ۔ جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی؟ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئیں، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئیں، کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں ہی میرے سرانے پر رکھ دینا،
دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں، پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔
حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے، اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی۔ کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے۔ مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں ہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے۔ ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا، مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر۔ قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا، فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے۔ میرے عزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے، باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی۔ ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر، زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں۔ اور یاد رکھو، آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے۔ پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا، پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے۔ پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی۔ اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں۔
یہاں تو ہم گانے فلاں فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے. حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے. دیکھیں آپ حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے. میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے. حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا. میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے. رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے. وہ صرف خاندان والے تھے. حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے. یہی لوگ رہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا. اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤ میری بچیوں، آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں، اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں. حدیث سن لو مجھ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا. تپتی ہوئی گرمی، وہ تانبے پیتل کی زمین، لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم. اچانک ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جا رہی ہوں گی. قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو. شان والی فاطمہ جا رہی ہے، رسول پاک کی گھر والی جا رہی ہے. میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں تاکہ ان کے اندر عفت، حیا اور جذبہ حجاب پیدا ہو. بے حیا عورتوں کے قصے سناؤ گے تو بے حیا بنیں گی. گندے سیریل اور گندے فلموں کو دکھاؤ گے تو ویسے ہی بننے کی عادتیں آئیں گی. کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں، تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں. یاد رکھنا اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی، آج حسن و حسین نہیں صحیح، غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہوگا تمہارے. ہم نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں. میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور، کپڑے یا اپنے زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی. زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا، تسبیح دے کر کے بھیجا، اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا. آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت، ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے. لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا، میرے عزیزوں، جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ، اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ساس ساس ہوتی ہے، سسر سسر ہوتا ہے. ماں اور باپ تم ہو، پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی، اچھی رہے گی. لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا، کچھ بھی نہیں سکھایا. نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے، نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے. بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی کیونکہ باپ کی نظر میں
25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے. ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے, تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں. بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ. بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی. 3 سال کی عمر تھی اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی. کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے, سجدہ کر رہے تھے. ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا. اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی, 4.5-5 سال کے بیچ میں. پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے. حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی. عزیزان گرامی, وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھیں. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا. 5 سال کی عمر میں. 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں نا. میرے عزیزوں, یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر, ان کی تربیت پر توجہ تو ہو. آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے. اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے, اخلاق کی دولت دیا, تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی. دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے. وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو. بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے, کس سے نہیں بات کرنی چاہیے, یہ سلیقے باپ سکھائے. کہاں ہمارے پاس وقت ہے. ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے. باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں. اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے. وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو, تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا, کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے. تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی, تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی, احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے. تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں. اس لیے توجہ کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں. ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا. اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں. جس دن حضور کی وفات ہوئی, جس دن حضور کا انتقال ہوا, ساری بیویوں کو بلایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا, کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا, اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو, اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو. مشورہ دیا. ازواج مطہرات نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, حرام نہیں ہے, زیور پہن سکتی ہیں عورتیں, لیکن اے میری بیویوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں, میرے جانے کا وقت آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے, میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन भी अज़वाज मुतहरात को किस चीज की तलकीन फरमाई? यही माल और दौलत की मोहब्बत अपने दिल में ना रखो। मैं औरतों से आज थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। अगर देखें आप, औरतें अगर पैसे तुम्हारे जेब से लेकर बचा भी लेती हैं, किस लिए बचाती हैं? इनके शौक खाने पीने के कम होते हैं, बाहर जाकर के उड़ाएं, वो चंद होती होंगी, लेकिन अक्सर औरतों का शौक सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, और ये कोड़ी कोड़ी जमा करके खरीद भी लेती है। या तो किसी का शोहर उसको फोर्स करके या माँ बाप को फोर्स करके सोना चांदी जमा करो, पहनो मेरी बच्चियों, पहनो, जेवर तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाए, जीनत तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हारी कुल जिंदगी इस जेवर के लिए नहीं है। तुम्हारा असली जेवर तो तुम्हारी हया है, तुम्हारे अखलाक तुम्हारी असली जेवर है। ये जो हार है, ये जो कानों की बालियां हैं, ये चूड़ियां हैं, ये अगर टूट भी गई फिर दोबारा किसी सुनार के पास जाओ, बना लो, या पैसे मिल जाएं तो फिर खरीद लो। सोना चांदी आते जाते रहते। एक बार अगर तुम्हारी इज्जत के जेवर पर दाग लग गया, कोई सुनार उसको ठीक करके नहीं देगा, फिर कोई बाजार में वो हया का जेवर नहीं मिलेगा, जिस हया के जेवर को आज ये बाजारों में बेचते फिर रही है। बच्चियां हमारी ना बहुत सारी ना समझ हैं, वो दुनिया के इस बहाव में बह जाती हैं। जब दुनिया ये कह रही है दुपट्टे निकालो, अपने बालों को लहराओ, दिखाओ लोगों को तुम दिखाने वाली चीज हो, इन जालिमों ने तुम्हें नंगा करने की ठान ली है। आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी वक़ार को इतना बढ़ाया है मेरे अजीजों। आज भी हम अपनी बच्चियों को, बीवियों को, बहनों को क्या काला नकाब नहीं पहनाते? वही गिलाफ डालते हैं जिस तरह काबे पर काला गिलाफ डाला गया। अजमत वाली चीजों पर हम पर्दा डाल कर रखते हैं, अजमत वाली चीजों पर हम गिलाफ डाल करके रखते हैं। इन औरतों को हमने मुकद्दस समझा है, इसलिए ओढ़ा करके रखते हैं। ये नहीं कि हम इन्हें बांध करके पाबंद करके रख रहे हैं। तुम्हारी इज्जत, क्योंकि आज दरिंदे ऐसे हैं कि कौवे के सामने गोश्त रखो और फिर ये कहो कौवे को शरीफ बनना चाहिए, वो कैसे शरीफ बनेगा? आज यही कह रहे हैं ना। जब भी हम लिबास के बारे में बात करते हैं, कुछ टीवी के एंकर्स आकर के चिल्लाती हैं कट लिबास में, आप सिर्फ लड़कियों को बोलो, औरतों को बोलो, मर्दों को क्यों नहीं कहते कि अपनी निगाहें नीचे रखें? मेरे अजीजों, कुरान तो बहुत पहले ही फरमाया है कि मर्दों को निगाहें नीची रखें, साथ में तुम्हें भी कहा है कि तुम अपनी सारी चीजें ढाक करके रखो, इसलिए कि निगाहें नीची शरीफ आदमी रखेगा, और शरीर आदमी और बदमाश तो अपनी आंखें सिर्फ इसीलिए फैलाता रहेगा कि उसे कहां छींतड़े मिलेंगे, कहां उसको गलाजत मिलेगी। और तुम कौवों को अगर कह दो कि शरीफ बन करके रहो, हम गोश्त ऊपर खुला रखे हुए, कितने कौवे शरीफ निकलेंगे? किसी से अगर तुम्हारी बिरादरी हो, ताल्लुक हो, तो वो कौवा हो सकता है गोश्त छोड़ के चला जाए, वरना तो कौवे के अंदर हिर्स है, लालच है, वो ठोक मारेगा, गोश्त उठा ले जाएगा। आज हमारी बच्चियों के साथ जो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक अहम वजह यह भी है इनका इजहार, मॉडर्न कल्चर। मेरे अजीजों, मेरी ये बात जो है नॉन मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे जो मुसलमान नहीं हैं वो भी इस बात को सराहते हैं। हकीकत हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मशरिकी कल्चर है, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफियत है। अगर तुम मॉडर्न कल्चर की बात करके मगरिबी तहजीब को लाना चाहते हो, वेस्टर्न कल्चर, तो उसमें तो यह है कि माँ कौन है वो भी बच्चे को मालूम नहीं, बाप कितने हैं वो भी मालूम नहीं। उस कल्चर को तुम पसंद करते हो जहां गधे और बैल, कुत्ते इतना नहीं जिना करते होंगे जितना मर्द और औरतें सड़कों पर करते हैं। क्या वो कल्चर तुम्हें पसंद है? जंगल की तरह, अगर जानवरों की तरह जीना पसंद है तो फिर मुआशरे में रहने का मतलब क्या है? मेरे अजीजों, इस्लाम के अक़दार को समझो। इस्लाम ने तुम्हें इज्जतों से नवाजा है। मर्द यकीनन अपनी निगाहों की हिफाजत करे, लेकिन बच्चियां अपने जिस्मों को ढांकें, अपने जिस्मों की नुमाइश ना करें। हदीस पाक में है, जो औरत सिर्फ खुशबू लगाकर इसलिए निकलती है, खुशबू लगाना मना नहीं है, लेकिन उसकी नीयत अगर यह है कि बाजार में लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मेरी खुशबू को सूंघें, स्प्रे लगाकर, परफ्यूम लगाकर औरतें जिस तरह से चली,
حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے، سیدھے فاطمہ زہرا کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی، ٹھیک ہے جمع کر لیا، سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کیا، پتہ ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے گھر کی عورتیں، بچیاں ہوں اس کی یا بہنیں ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں، آ کر کے سب سے پہلے وہی سونا نکالتی ہیں اس کے کانوں سے، اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں، پائل نکال لیے جاتے ہیں۔ تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونا تم سے سلب کر لیے، جس کے لیے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کی روح نکلی، مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھائے، نکال سکتا ہے کوئی؟ تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ رہا، تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ دنیا والے تو چھوڑے، یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی، میں کہتا ہوں خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے، ایک میانہ روی، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو، اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو، اپنے درجات کو دیکھو، اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو۔ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے، چوڑیاں پہنے، ہار پہنے، ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں، اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کان کی۔ ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 3 دن تک 4 دن تک کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانا ہی نہیں بنتا تھا، یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی، لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی۔ عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر نوکری پر تھا، بزنس کرتا تھا، اچانک مندی آ گئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گی؟ عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی؟ کیا اب یہ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں لاتا ہے؟ ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ 25 سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آ گئی، کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا، تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شہرا کرتی ہیں،
میرا شوہر ناکارہ ہے، نکما ہے، کچھ کام نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ حضور فرماتے ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداہن الی احداہن الدہر، یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو، زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو، پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں، تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ۔ یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، وہ دوزخ میں۔ ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہی کہتے ہیں کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں، جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، محض یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں۔ ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی، شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے، نیک آدمی تھا۔ اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا، کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا۔ شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی، میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا۔ میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی تھی، تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا، ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا۔ اس اثنا میں سگریٹ پینے لگا، لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے، پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی، تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی، اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم۔ اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے، اتنی کثرت سے اس نے پی۔ عمر اس کی 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا۔ خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے۔ کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو، اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا۔ آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا۔ یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں۔ میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے، اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو، تم 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا،
یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا، شریف آدمی بھی ہو۔ یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات سن لیجئے آپ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، اور صدقے پر یہ چلتے تھے، جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے۔ ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی۔ پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں، اسی اثنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو۔ نکلے، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا؟ وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا۔ حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے؟ کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا، یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے۔ یہ میزبان رسول ہیں، جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے، کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر۔ کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو، حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے، کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سالن بنا۔ کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، سالن بنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبو آدھی بھوک ختم کر چکی تھی۔ حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخوان پر، سنیے میرے عزیز ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برتن ہو، ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ۔ وہ لے آئے، سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ، 8 دن سے وہ فاقے میں ہے۔ فاطمہ کا 9واں دن ہے آج فاقے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات، لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہاں ہے جانتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا، جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے 9واں دن فاطمہ کے فاقے کا ہے، ہم 2 دن میں صبر نہ کھا کر باہر نکل آئے، فاطمہ کے گھر سے چوں کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں، ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں، جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ اگر
ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو دو چیزیں، قناعت اختیار کرو، جتنا ملے اس پر صبر، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے، کافی ہے، یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو، مولا تعالیٰ بے انتہا پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا۔ ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے، ابھی بس نہیں ہوا، ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے۔ ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے حضرت اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں۔ کہا اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے، کہاں اتنے سے ہو پائے گا، ممبئی کی مہنگائی ہے، جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ قناعت کرنا کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو قرضے دیتے رہو گے۔ برکت اس کا نام ہے، برکت کثرت کا نام نہیں۔ آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی تنخواہ آج 25,000 ہے اور پڑوسی کی تنخواہ 1,00,000 ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر، برکت نہیں، اس کے گھر میں کثرت ہے۔ کثرت یعنی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے۔ اگر تم 25,000 میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس 1,00,000 سے تمہارے 25 بہتر ہے، تمہارے پاس برکت ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے صبر عطا کر۔ یا عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی۔ بچوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراً اس کو حاضر کر دو۔ یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لیے، انہی کے لیے تو ہے، جو مانگے وہ لا کر کے دے دو، جو طلب کرے وہ لا کر کے دے دو۔ یہ بری خصلت بچوں میں ہم نے ڈالی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے، منہ کھلتا ہی رہتا ہے، کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی، وہ بار بار پوچھتی تھی، باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا۔ کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو 1 نہیں 10 خادم دے سکتے تھے۔ میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے، بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے، اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے، فخر سے کام کر سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ صبر کرو، تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو۔ کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو، ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو، تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے، برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے، لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا، کوئی کھانا نہیں بنائیں گے، باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے، سخت ترین ہوتا، چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا۔ یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں گے، کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ کبھی تم سب لٹ گئے، اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں، اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا۔ پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں ایسے
جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں۔ ماں باپ چلاتے رہے رات بھر، نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے۔ یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صرف خواہش کے پیچھے۔ قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے، نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں۔ رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وہی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ، جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔
ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گیا۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئیں، ایک طاق میں سے ایک چٹی لے آئیں، کہا کہ یہ چٹی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ میرے سرہانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی اس چٹی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب
مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی، کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ ایک کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے۔ مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے۔ ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کرے۔ قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا، فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے۔ میرے عزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے، باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی۔ ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر،
زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں. اور یاد رکھو، آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے. پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا. پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے. پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی. ہاتھ سے روٹیاں بناتے، پیر سے جھولا جھولاتی. اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم گانے فلاں فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں. حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے. دیکھیں آپ، حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے. میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے. حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی، میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا. میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے. رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے. وہ صرف خاندان والے تھے. حضرت علی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے. یہی لوگ رہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا. اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤ میری بچیوں، آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں، اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں. حدیث سن لو مجھ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا. تپتی ہوئی گرمی، وہ تانبے پیتل کی زمین، لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم. اچانک ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر الى الجنہ. اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جا رہی ہوں گی. قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو. شان والی فاطمہ جا رہی ہے، رسول پاک کی گھر والی جا رہی ہے. میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں تاکہ ان کے اندر عفت، حیا اور جذبہ حجاب پیدا ہو. بے حیا عورتوں کے قصے سناؤ گے تو بے حیا بنیں گی. گندے سیریل اور گندے فلموں کو دکھاؤ گے تو ویسی ہی بننے کی عادتیں آئیں گی. کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا، پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں، تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں. یاد رکھنا، اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی، آج حسن و حسین نہیں صحیح، غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہوگا. تمہاری گودوں میں نونہال آئیں گے جو امت کی اصلاح کا کام کریں گے. میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دے، اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. عاشقوں کو ہر زمانے میں یاد رکھا جاتا ہے. مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجابی شاعر پیر مہر علی گولروی نے جب حضور پاک کا دیدار کیا اور پڑھا تھا تو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی
نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کتی جاریا اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے, تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. اندھیرے میں ہم بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں, صبح تو ہونی ہے, اجالا تو آنا ہی ہے, لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے. آج میں آپ کے درمیان یہاں سے خطاب کر رہا ہوں. مجھے یہ جب آپ کی کمیٹی والے حضرات آئے تھے, مجھے پہلے تو جگہ کا علم نہیں تھا, لیکن جب بتایا گیا تو میں حیرت میں تھا. ادھر ہی قریب میں کمشنر ہاؤس بھی, ہاں یہیں سامنے آ کر کے ہمیں خطاب کرنا ہے, کوئی بات نہیں. آج یہاں سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں, گجرات سے لے کر کشمیر تک ہر جگہ تقریباً 22 اسٹیٹ میں میں جا کر دیکھ کر آ رہا ہوں. پچھلے 200 جلسوں سے خطاب کر, ہر جگہ کا ڈی این اے مسلمانوں کا ایک ہی ہے. حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے تو پھر آگے بات کی جائے گی. بار بار تمہیں کوئی کچھو کے دیتا رہے, وسوسے ڈالتا رہے, سوشل میڈیا پر تمہارے جذبات کو ابھارتے ہوئے تمہارے لیے گندی باتیں کرے کہ یہ کٹ رہے ہیں, ملے کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, غزہ میں ان کے ساتھ ایسا وناش کیا جا رہا ہے, 20,000 لوگوں کو مار مار کر بارود سے راکھ بنا دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں تمہارے پاس لاتے ہیں تو کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں ہم نروس ہو گئے ہیں, ہم مایوس ہو گئے ہیں, ان کا جواب کیا دیں. صحیح بات تو ہے, شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں, عراق میں بھی مارے جاتے ہیں, افغان میں بھی, برما میں بھی, یمن میں بھی, ہر جگہ ہماری موت ہے, ہماری موت ہے. اور اس کو ظالم یہ بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو, تمہارا دین سچا, تمہارا خدا سچا, تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا. اے نوجوانوں بات اتنی بات کرنا. اے نادان تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں, اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں, اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے. صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی, وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے, بڑے بڑے جرنیلوں کو, سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے, بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا. پرنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا, پوچھا صلاح الدین نے کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں, خیر خواہ ہیں, اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں. صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے, اللہ کا عذاب آئے گا. اور اس کے بعد تلوار اٹھائی, اس کی گردن پر رکھا. 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے یہ دیکھ محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن لینے کے لیے بھیجا ہے. تو رسول اللہ کو پکارتا ہے, ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں, صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے, اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر 1 رات بھی نہیں سوئے. قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پورے روئے زمین پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہو جائے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, مشرکوں کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آتی ہو, لیکن یہ ہو کر رہے گا میرے سے, ہو کر رہے گا. ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا. ہر کوئی صاحب ایمان ہوگا, وہ امام مہدی کا دور, وہ امام مہدی کا دور ہوگا. ہماری یہ باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں تو کیا کریں, 1400 سال سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں, چٹی والے بابا نہیں ہیں, ہاں مائنڈ پروگرامنگ والے, مائنڈ ریڈنگ والے نہیں ہیں. ہم رسول اللہ کی باتیں تمہارے تک پہنچانے والے. تمہاری چٹی غلط ہو سکتی ہے, مدینے کی خبر کبھی نہیں جھوٹی.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو۔ حضور پاک نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات، نظر اٹھا کے بھی نہیں دے، اور قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ ارے سب حالات ہو گئے، ابھی ختم ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میرا نوٹ کر کے یاد رکھو، کسی مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی، مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتی۔ تاریخ گواہ ہے کعبے کے اندر 360 رکھے تھے، تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا۔ مراد آباد کے اس عالم ربانی جن کی زبان میں اللہ نے بلا کی تاثیر دی تھی، جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، حضور کی محبت میں دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے سے آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، توپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا علماء کی زبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مراد آباد اور بریلی میں صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک عاشق کو تم نے پھانسی دے دی، یہی زمانہ ہے جب اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہو رہے ہیں، انگریزوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ایک عاشق کے ختم ہونے کے بعد دوسرا جو اٹھے گا وہ کیا ہنگامہ کرے گا، اور بریلی کے تاجدار نے ہنگامہ ایسا کیا ہے چپے چپے سے آج آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے، اور جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کل اثاثہ ہمارے پاس، کل کائنات ہمارے پاس جو ہے تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کل کائنات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اے سنیوں، آج ہمارے پاس سے بہت ساری چیزیں چھن گئی ہیں، لوٹ لی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نراش ہو کر، مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کبھی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہمارا گھر، ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے، تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے، یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے، تمہاری عزتوں کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے
جو مال ہوتا تھا وہ مجاہدین صحابہ کے درمیان بانٹا جاتا تھا. تو جنگ میں شریک جو صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے، اور انصار جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مال تقسیم فرمایا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا. مہاجرین کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا گیا اور انصار کو مال تھوڑا سا کم دیا گیا. یہ بات پھیلنے لگی، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ انصار کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، اپنے گاؤں والوں کو زیادہ مال دے دیا ہے. تو یہ بات جب پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور پوچھا کیا تمہاری قبیلے میں یہ بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، انصار کے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ سارے انصار کو. ایک جگہ بلایا اور اس پر جب سارے انصار جمع ہوئے تو پوچھا حضور نے کیا تمہارے دلوں میں ایسی بات ہے کہ میں نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا؟ سبوں نے کہا ہاں آقا، ہمارے دل میں یہ بات چل رہی ہے، مال کے لیے بات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی تھی، ایسا خطبہ دیا تھا، انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں. صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیوں سے آنسو گر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے لیے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میرے گفتگو سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دیا ہے، لیکن کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تم مطمئن نہیں ہو کہ لوگ ساری دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ ہو وہ محمد رسول اللہ کو لے جائے؟ جن غریبوں کے پاس مال نہ ہو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے جائے. آج ہمارے پاس فخر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے. اسی لیے آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. آئے گا، اچھا وقت بھی آئے گا. اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے. لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے. اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا، حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا. میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے. گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی. خچر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا. خیبر کی جنگ میں حضور پاک نے قبول کیا. یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا، اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی، زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے یہ تحفے میں آیا تھا. جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں. اشرف المخلوقات جانور نہیں، لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا
اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا، لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا آقا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خچروں کو اتنا علم ہے، ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں۔ خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ میرے عزیزو اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے، کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی، اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا، کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش کو اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ اور حد تو یہ ہے حدیثوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا، لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرس ایک کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے، تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھیں کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کر رہے، کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے۔ نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بیدم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو۔ بیدم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سکے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے، بیدم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو۔ مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ صرف ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کسی نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے، ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ، اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکمہ آدمی ہوں،
میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا ہے۔ جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کے، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ ایک شخص مدینہ طیبہ میں قرضہ لیا تھا کسی سے اور قرض چکا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بھی صحابی ہیں جن سے قرضہ لیا ہے۔ انہوں نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، توجہ سے۔ حضرت عمر نے اس قرضدار کو بلایا، قرض جس کے اوپر تھا، بلایا، کہا کہ ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا میرے پاس کچھ چیز ہے نہیں، ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے۔ کہا کتنا ٹائم؟ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں جاؤں گا اپنے وطن اور آ کر کے مدینے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ لیکن اب وہ پکڑا گیا ہوا آدمی ہے، اس کو چھوڑے تو کس کی ضمانت پر چھوڑے؟ ظاہر سی بات ہے کورٹ میں جب تمہاری گرفتاری ہو جائے، کچہری میں کورٹ میں حاضری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضامن ہوتا ہے جس کی ضمانت پر تمہیں بیل دی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کوئی تمہارا ضمانت لینے والا ہے یا مدینے میں؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے، یا امیر المومنین، یہاں پر کوئی میرا ایسا ہے نہیں جو ضمانت لے سکتا ہے کیونکہ میں نیا ہوں، ضمانت کوئی لینے والا ہے نہیں۔ کہا پھر کیسے جائے گا، بیل کیسے دی جائے گی؟ بھرے مجمع میں سے ایک صحابی حضرت ابو درداء کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بندہ 2 دن کے بعد نہیں لوٹا تو تمہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ ضامن کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تسلیم ہے۔ حضرت عمر کے پاس انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بندہ چلا گیا۔ 3 لوگ ہیں یہاں پر، ایک قرض دیا ہوا آدمی، ایک قرض لیا ہوا اور ایک ضمانت دیا ہوا۔ یہ تینوں لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں۔ ابھی 2 دن گزر گئے، حضرت عمر انتظار کر رہے تھے، شام قریب آ گئی، عدالت لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں جو قرضدار تھا آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا۔ کہا بلاؤ ابو درداء کو جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ بلایا گیا، کہا تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے، تم نے جس کی ضمانت لی تھی وہ نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء کہتے میرا یقین ہے وہ آئے گا، میرا یقین ہے وہ آئے گا۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دیہات کا رہنے والا دوڑتا ہوا آ گیا، قرضہ واپس لے کر کے آیا۔ حضرت عمر کے پاس جب اس نے رکھا کہ یہ میرے قرض کی واپس میں امانت لے کر کے آیا ہوں، بلائیں اس صحابی کو جن کا قرضہ میں نے لیا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ 2 دن کا یہ وقت لیا تھا اور واپس لا کر تمہارا قرضہ دے دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے قرض، واپس نہیں چاہیے۔ عجیب معاملہ ہے، کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اب سنو، ہر ایک سے حضرت عمر نے پوچھا، اس دیہاتی شخص سے پوچھا، تینوں کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہمارے لیے۔ اس قرضدار سے پوچھا تو بھاگ گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا اور یہاں مدینے میں کوئی تجھے پہچانتا نہیں تھا، گیا تھا تو واپس وہیں سے وہیں چلا جاتا کہیں تو تجھے ڈھونڈنا مشکل ہوتا، کیا بات ہے کہ تو واپس لوٹ کر کے آیا اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ غریب انسان کہتا ہے امیر المومنین چاہتا تو میرے پاس راستے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ جاتا۔ مسلمانوں سنو، جو لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے گبن کر کے کھا کر کے بیٹھے رہتے، وہ ایک صحابی ہے، غریب ہے، کہتے ہیں امیر المومنین میں چاہتا تو ادھر سے بھاگ کر چلا جاتا،
لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں چلا گیا تو بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام غدار ہوتے ہیں، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میرے عمل سے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ دوسرے وہ صحابی کو حضرت عمر نے پوچھا جنہوں نے ضمانت دی تھی، ابو دردہ تم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تم نے ضمانت کیوں دے دی؟ کیا یقین تھا تمہارا کہ یہ آئے گا؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ڈر تو سب کو تھا، اجنبی کو کون ضمانت دیتا ہے، لیکن یا امیر المومنین بات اتنی تھی پورے مجمع میں سناٹا تھا، ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، کوئی حضور کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے غلاموں میں رواداری ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہا تمہاری وجہ سے تو مقدمہ ہوا تھا، جب وہ قرض لے کر واپس آیا ہے تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اس صحابی نے بھی کہا یا امیر المومنین چاہتا تو میں یہ رقم لے کر چلا جاتا، لیکن میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا عمل حضور سے ریلیٹڈ ہے، تینوں کا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اے سنیو، کیا آج ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دکان میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے تم 1 روپیہ زیادہ کسی کو ڈال دو، 1 روپیے سے تمہارا کچھ ہوتا نہیں، لیکن ساتھ سامنے آئے ہوئے آدمی کا ایمان بگڑ نہ جائے، کہیں تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی تمہارے نام سے وہ دل میں یہ نفرت نہ پال لے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی، اس لیے ہونا بھی تو انگلینڈ کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، بس میں ایک کنڈکٹر نے ایک نوجوان کو ½ پاؤنڈ جو پینی ہوتی ہے وہاں پر ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، ٹکٹ پیسے لے کر کے واپس جو چینج دینا تھا ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا۔ وہ نوجوان نے لے لیا، رکھ لیا، کہا اس کو کیوں لوٹاؤں، اس کو کیوں لوٹاؤں، لے کر بیٹھا رہا، 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ دل میں 2-3 مرتبہ خیال آیا ½ پاؤنڈ لے کر کروں بھی کیا، اس کو دے دیتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا اس کو دے کر کیا کروں اس کافر کو۔ بعد میں اسی کشمکش میں بات ایسی آئی کہ وہ نوجوان کہتا ہے بس سے اترنے سے پہلے میں نے وہ ½ پاؤنڈ کنڈکٹر کو دے دیا، کہا آپ نے 1 گھنٹا پہلے میرا ٹکٹ نکالا تھا، اس میں یہ ½ پاؤنڈ آپ نے زیادہ مجھے لوٹایا تھا، یہ لے لیجیے آپ کی۔ وہ کنڈکٹر کہتا ہے یہ غلطی سے ½ پاؤنڈ زیادہ نہیں گئے تھے، مسلسل کئی سالوں سے میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم چیپٹر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ سب سے زیادہ امانتدار تھے۔ میں نے آج یہ طے کیا تھا کسی مسلمان کو میں دیکھوں کہ وہ 1400 سال پہلے والی امانت اب بھی باقی ہے یا نہیں، تو نے ½ پاؤنڈ لوٹا کر کے میرے ایمان کو مضبوط کر دیا، اب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول۔ تمہارا چھوٹا سا عمل، وہ نوجوان کہتا ہے ½ پاؤنڈ میں میں میرا اسلام بیچ بھی سکتا تھا اور لوٹا دیا ہے تو کسی بندے کے حضور کی غلامی میں داخل ہونے کا سبب بھی بن گیا۔ اسی لیے عزیزان گرامی اوقات ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے۔ صرف آج کے دور میں آپ کو احساس میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہارے متعلق کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کی سرٹیفکیٹ کے بعد کسی کیڑے مکوڑے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی آپ کو؟ دنیا آتنکواد کہے، دہشت گرد کہے، ٹیررسٹ کہے، 1000 بار کہے، ہماری پیشانی پر چپکا کے گھمائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرا مولا فرما رہا ہے تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو، اور خیر امت رہیں گے کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود فرما رہا ہے۔ اور ایک بات، چھپ چھپ کر کے جینے کی بھی ضرورت نہیں، نام مسلمان ہے تو اعلان مسلمان،
کوئی جرم تو نہیں کیا نا اسلام میں آ کر کے، یا اسلام پر چل کر کے کوئی جرم ہے؟ اور یہ نام چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جو خالق کائنات ہے۔ فخر کرنے کی ایک دو چیزیں نہیں، ہزاروں چیزیں تمہارے پاس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہر کوئی احساس کمتری میں مبتلا، ڈرانے کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کی جاتی ہیں، ادھر سے اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ، ویڈیوز ہوں فوٹوز ہوں، سب مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم بہت گئے گزرے ہوئے ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ اعلاناً کہتا ہوں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ پنچر پترے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے ہم پر ٹی وی میں ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو؟ بار بار کیوں ڈیبیٹ کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے۔ اور دوسری کسی قوم کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہزاروں قومیں اور بھی جیتی ہیں، لیکن الیکشن میں ہمارا ہی نام، ٹی وی پر میڈیا پر ہمارا ہی نام، داڑھی ہو ٹوپی ہو مسجد ہو محراب ہو برقع ہو مسجد ہو، یہی ساری چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے، تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، دنیا کہتی ہے نہیں بہت کچھ ہے تمہارے پاس، بہت کچھ ہے تمہارے پاس۔ اور وہ بہت کچھ کیا ہے جس کو 100 سال پہلے انگریز کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا، انگریزوں کا یہ نعرہ تھا، روح محمدی ان کے پاس ہے۔ حضور سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور میں اپنی تقریروں میں پورا فوکس اسی بات پر کرتا ہوں کہ کسی کی شمع اگر مدھم ہو رہی ہو، لو کم ہو گئی ہو، ہم اس کو اور بھڑکا دیں، تاکہ عشق رسول کی آگ جب جلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس لیے اے سنیوں، اس دور میں فخر کے ساتھ ہی جینا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے، میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو، ہمارے لیے معراج ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے مجھے کوئی برا نہیں لگتا بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے، تو اے عزیزو کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کرو۔ یہ داڑیاں چھپا کر کے، ٹوپیاں چھپا کر اور کامن بننے کے چکر میں، سیکولر بننے کے چکر میں منافقت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پورے وفادار انہی کے بن کر رہا۔ آؤ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو فرسٹ پرائیورٹی تھی، سب سے پہلا درجہ کس بات کے لیے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے، جس کے لیے شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ کی ذات آپ کو بتاتا ہوں۔ انس بن نزیر ایک صحابی، حضور ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے، دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر آئے ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں، جوان صحابی، اور ان کی بیوی تھی، اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حد درجے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی سے کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں ایک قاصد آیا خط لے کر کے، مکہ والوں کی طرف سے کوئی خط تھا، کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا۔ حضور نے خط لیا، انس بن نزیر سے کہا پڑھو۔ انس بن نزیر نے خط پڑھ کر کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں جگہ سے فلاں قبیلہ آ رہا ہے، ایسی ایسی تیاریاں۔ خط میں یہ اہم معاملات لکھے گئے تھے، سیکریٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بند کروایا۔ انس بن نزیر سے کہا، توجہ، فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ انس بن نزیر سے کہا یہ میرا راز ہے،
جس کی حفاظت تمہارے لیے ضروری ہے. تمہارے علاوہ کسی کو یہ خط کی خبر نہیں ہونی چاہیے. بس نبی پاک نے فرما دیا تو فرمایا. صحابہ کا اب عمل کیا ہے؟ حضور ان کے گھر سے اٹھ کر کے باہر جا رہے ہیں, تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں بیوی اندر سے آئی, محبوبہ تھی, عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے. آئی, کہا انس بن نزیر سے, کہا کہ اللہ کے رسول آئے تھے, گھر میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا میری محبت اپنی جگہ پر, رسول اللہ کی عزت کا مقام اور. اس راز کی بات میں تمہیں میں شریک نہیں کر سکتا, میں نہیں بتا سکتا. حد درجہ عشق کرتے, محبت کرتے اس بیوی کو کہا کہ نہیں, یہ بات رسول اللہ کی امانت ہے. بیوی نے ہنستے ہوئے کہا انس بن نزیر سے, کہا انس کیا چھپاتے ہو, میں نے سب سن لیا ہے. مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے, فلاں قبیلہ فلاں جگہ, خط میں نے پورا سن لیا. اتنا کہنا تھا بیوی کا, انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی, جس کو محبت کرتے, گردن پکڑ لی. کہا میں اس گردن کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے, کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں کہ رسول اللہ کے راز کو افشا کرنے کے جرم میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. گردن پکڑ کر کے ہی چلے آئے, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے راز کی حفاظت کی, لیکن میری یہ عورت گھر کے اندر سے سن چکی تھی, میں گردن پکڑا ہوں. آقا اگر آپ فرما دیں تو میں ختم کر دوں, اس راز کو ہی ختم کر, جس سے حد درجے محبت کرتے تھے اس بیوی کے بارے میں. میرے آقا نے فرمایا انس بن نزیر سے گردن چھوڑ دو, وہ میری صحابیہ. جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسی راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے. تب انہوں نے گردن ہٹا دی اور اپنی بیوی سے کہا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کا برا نہ ماننا, تجھ سے جو عشق محبت ہے وہ اور ہے, رسول اللہ سے جو عظمت اور ان کی عزت جو میرے دل میں ہے وہ اور ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو فرسٹ پرائیورٹی تھی صحابہ کی, اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے لیے عزت ہے, رسول کے لیے عزت ہے, اور ان مومنین کے لیے عزت ہے جنہوں نے فرسٹ پرائیورٹی دی ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک حبشی رنگ کے صحابی, کالے رنگ کے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا شادی کرنا, لڑکی کوئی دیتا نہیں, چہرہ رنگ کالا, ناک چوڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کراتا ہوں. انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر بھیجا ان کو پیغام دے کر کے, اور ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت عورت, سب سے خوبصورت لڑکی ہے, اور اس کالے رنگ کے صحابی سے کہا جا اس گھر پر, یہ امتحان کے دور ہے میرے عزیز, امتحان کے دور ہے. حضور نے فرمایا جا کر کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی سے نکاح کے لیے. یہ کالے رنگ کے صحابی تھے, آئے اس صحابی کے گھر, انصاری کے, میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے, بیٹی اندر تھی. ان کو آتے ہی پوچھا کہ کیا بات ہے, کس لیے آئے؟ کہا سنا ہے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, میں نکاح کا پیغام لے کر آیا. سادی سی بات, سیدھی سی بات. انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا, ان کی لڑکی, ان کی بیٹی مدینے کی حسین ترین خوبصورت لڑکی ہے, اور نکاح کا پیغام لے کر کے آنے والا حبشی رنگ کا ہے. انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا اور اس کے بعد کہا جاؤ ہم بعد میں بتاتے ہیں. بس اتنی سی بات, منع نہیں کیا, کہا جاؤ ہم بعد میں بتاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے, اپنی بیٹی سے پوچھ لیں گے, آئیں گے تمہارے پاس. اس کالے رنگ کے صحابی کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں روز ریجیکٹ ہوتا تھا, یہاں سے بھی ہو گئے, واپس چل پڑے حضور کے دربار میں. توجہ میرے عزیز, اندر بیٹھی ہوئی وہ دوشیزہ, وہ خاتون, وہ بیٹی انصار صحابہ کی باہر آئی. پوچھا بابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کہاں سے؟ رسول اللہ نے بھیجا تھا. کس لیے؟ بیٹی نے پوچھا باپ سے. باپ کہتا ہے تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا. بیٹی نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا کوئی میچ نہیں ہے, تمہارا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا. میں نے کہا بعد میں دیکھا جائے گا. بیٹی وہیں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے آپ نے کس قاصد کو واپس بھیجا ہے؟ آپ نے اس آنے والے کے رنگ کو دیکھا, بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا. کس نے بھیجا آپ نے وہ نہیں دیکھا.
آپ کو تو اس بات کا خیال آنا چاہیے اللہ کے رسول کے کہہ دینے کے بعد پھر اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی میچنگ نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے فرسٹ پرائیورٹی حضور کی بات ہوتی ہے۔ یہ صحابی اپنی بیٹی کی بات سن کر واپس لوٹ آئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ میرے آقا کے پاس وہ نوجوان صحابی جو اپنی ریجیکٹ کی خبر سنا ہی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے انصاری صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ غلطی کی معافی، میں نے تاخیر کی، اس خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں، میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کا وقت مانگا تھا۔ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری بیٹی بھی دل و جان سے حاضر ہے، آپ کے فرمان پر لبیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور پاک کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے کہا میرے عزیزو یہ صحابہ کا وہ ایمان تھا جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے میچ کیا ہے، میری خواہش کے مطابق کیا چیز ہے۔ آج جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نوجوان یہ سوچتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو تو عمل کروں گا، نہیں، ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے آئے ہیں۔ تاج الشریعہ نے جس کے متعلق کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو ان صحابہ نے فرسٹ پرائیورٹی جو دی ہے وہ غیرت کے ساتھ جیا کرتے تھے کہ حضور کی بات ہے تو پھر سب سے پہلی بات جب ہم یہ ساری چیزوں کی طرف آگے بڑھیں اللہ کریم عزتیں پھر نوازے گا، عزتیں واپس آئیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ جو عزت میں کمی آئی ہے یہ ڈور کے ٹوٹنے سے آئی ہے، یا ڈور کے کمزور ہونے سے آئی ہے۔ پوری دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور صرف اس بات پر لگاتی ہے، اس بات پر لگاتی ہے کہ تم حضور پاک کی محبت کی بات نہ کرو، باقی کوئی بات کرنا کرو۔ آپ کو پتا ہے نمازوں کی تبلیغ کرنے والے چلے چھٹیاں اور بھی دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ چھٹی شریف تو سرکار غریب نواز کی میں نے ساتھ میں کہہ دیا، لیکن نمازوں کی صرف عمل کی تبلیغ کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سے نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو خطرہ۔ ہاں آپ دیکھ لینا، معلوم کر لینا میرے اس بات، اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ تک